27 رجب اہل ایمان اہل اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت محبت رکھنے والوں کے لیے شکر کا دن ہے۔ کس بات کا شکر؟ ہر اہل ایمان جانتے ہیں کہ اللہ کی عنایتیں جو ہوتی ہے، انعام جو ہوتا ہے، اس پہ شکر کرنا ہے۔ تو ہم کو اللہ رب العزت نے جو رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس نبی کی امت میں ہم کو اللہ نے ہوش و حواس بخشے ہیں، ہماری تخلیق فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس کا شکر جتنا ہم ادا کریں کم ہے۔ ہر ذی عقل ذی فہم اس بات سے واقف ہے کہ ہم جس رسول کے امتی ہیں وہ رسول پاک، وہ رسول اکرم، سارے انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے آپ کو حبیب کا لقب عطا فرمایا، اپنا حبیب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام قدرت کے تحت پوری مخلوقات کو تخلیق بخشی اور ایک نظام بنا دیا۔ جیسے انسان کی تخلیق کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا، مگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور ایسے ہی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ کی قدرت کو ماننے کے لیے ہر سابقین امت بھی اور اس امت کے بھی لوگ آسانی سے مانتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے، ہر کوئی اس کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت عادت ہے کہ اس نے فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تو کیسے اللہ نے خود فوقیت عطا فرمائی؟ تو دیکھیے، آدم کو صفی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو رہا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے سلامت واپس دنیا میں لے کر آیا، اس میں بھی کوئی کسی قسم کا تردد کسی کو نہیں ہے، اور سب ماننے تیار ہیں، کیونکہ قدرتی معاملات ہیں پورے، ہے نا۔ اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے بعد سلامتی کے ساتھ باہر لایا، اس کو بھی ماننے تیار ہے۔ اور جب اللہ نے ہر نبی کو جو فوقیت دی ایسے ہی دی کہ ایسے معجزے عطا فرمائے جو سابق کے انبیاء سے بالکل اعلیٰ، مستثنیٰ، منفردانہ، ان کو فوقیت دیتا چلا گیا۔ اور جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو آپ کی فوقیت کو اسراء کے ذریعے، لیلۃ الاسراء کے ذریعے، معراج کے ذریعے ممتاز کر دیا۔ سابقان سارے انبیاء پر آپ کو فوقیت نمایاں ظاہر فرما دیا۔ اور اب یہاں پہ جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ امتحان ہے، یہاں پہ سب کا عقید راسخہ کا امتحان ہے۔ جو اس کو مانا وہ ایمان میں مستحکم ہو گیا، بلکہ وہ صدیقین کے مرتبے فائز ہو گیا۔ جیوں کا تو واقع معراج کو مان لیتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں بولیے؟ صدیق۔ اور اللہ کا انعام 4 لوگوں پر ہے، انعم اللہ علی النبیین والصدیقین، دوسرا درجہ، والشہداء والصالحین۔ تو جو
ایمان بالغیب متقین کا، یہ متقین کی صفت ہے. یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ متقین کی صفت ہے. تو معراج کا جتنا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اقصیٰ کے بعد کا، وہ سب کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب پر ہے. اور ماننا ہی ماننا ہے. اور جو مان لیتے ہیں وہ درجے بندگی میں متقی بن جاتے ہیں. درجے بندگی میں بولیے متقی بن جاتے ہیں. اور اللہ کی قربت کا معاملہ جب آتا ہے تو صدیقین کے فہرست میں آیت ہے. کتنی آسانی سے درجے مل رہے ہیں. دیکھیے عقیدے راسخہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کے یہ انعامات ہیں اور اللہ کی یہ قدرت ہے. تو معراج شریف میں اللہ کی عادت کریمہ جو نبیوں کے ساتھ ہوئی، اور قدرت یہ کہ سب سے ممتاز کر کے اللہ نے آپ کو پیش فرمایا. اب دیکھیے خود کی شناسائی دینی تھی تو فرمایا قل هو اللہ احد. اے نبی پاک آپ فرمائیے اللہ کی ذات کیا ہے؟ یکتا ہے، تنہا ہے، احد ہے، صمد، بے نیاز ہے وہ ہر عیب سے. کن عیوب سے بے نیاز ہے وہ؟ لم یلد ولم یولد. تو یہ جو راز خدا اپنی یکتائیت کا، اپنی احدیت کا دینا تھا، اپنی معرفت دلانا تھا، تو فرمایا کہ اے حبیب آپ فرمائیے. اور جب انعام فرمایا، اکرام فرمایا اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسرا. اپنی ذات کو پیش کیا پہلے. وہ ذات پاک ہے ہر عیوب سے. سبحان الذی، یہ بات سمجھنے کی ہے. معراج کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے اپنی ذات کو پہلے پیش کیا کہ یہ جو واقع معراج ہے یہ کروانے والا کون ہے؟ ہر عیوب سے پاک. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. تو یہ بات عزیزوں اور بزرگوں اور ہم کو استحکام میں لاتی ہے، عقیدے راسخہ میں ہمیں مضبوط کرتی ہے کہ اللہ تو مختار ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہ قدرت والا جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے جس کی ذات پاک ہے، سبحان ہے جو ذات، سبحان والی صفت رکھنے والا جو رب ہے، اس رب نے لے گیا. تو اس میں کوئی تردد، کسی قسم کی لہجہ برابر بھی گنجائش نہیں کہ آپ شبہات میں پڑ جائیں. تو یہ ایمان کا ایک ایسا اثاثہ ہے. اور پھر کیسے موقع پہ ایسا ہوئی معلوم آپ کو؟ اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے. سنیں آپ، السنا الحزن کا اس کو نام دیا گیا کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محسن کرم فرما ابو طالب رضی اللہ عنہ وہی پردہ فرما گئے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پردہ فرما گئے تھے، اور 1 سال تک محاصرے سے آپ ابھی باہر آئے تھے. تو ایسا معاملہ کہ بڑی تکلیف کی گھڑیاں تھی وہ اللہ کے رسول، بڑا حزن آ گیا تھا آپ کے اوپر. آپ بڑی رنگ کی کیفیتوں میں اپنا وقت گزار رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آپ کو حبیب بنایا، اس نے آپ کو اسرا کا انعام عطا فرمایا اور آپ کو حزن سے باہر نکالا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ابھی پاک علیہ السلام پر. تو یہ معجزے معراج جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف شادمانیاں عطا کی گئی بلکہ آپ کو وہ سرور راحت بندگی سے اللہ نے نوازا کہ یہ سرور کسی بندے خدا کو اللہ نے عطا نہیں کیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہمارے آقا سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا. تو اس کے شکر میں ہم یہ رات کو مناتے ہیں. یہ عبادت کی رات نہیں ہے اور روزہ بھی فرض کے درجے میں یا بالکل ہم کو رکھنا لازم ہے ایسا بھی نہیں ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بعض ایسے اپنے ذہنوں سے ایسے کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت سمجھیے نماز کی فکر نہیں ہے، فرائض کی، رمضان کا اہتمام ایسا نہیں ہوتا. مگر 27 رجب کے روزے کا اہتمام اس طریقے سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ کرنا اسلام میں
مکروہ ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مستحب سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ شکر کا معاملہ ہے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں کہ اس پاک پروردگار نے ایسے نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا، ہمارا رسول بنایا، جو سب سے ممتاز اللہ کے تقرب میں رہنے والا ہے۔ اللہ نے جس کو اپنا خاص قرب خاص سے جس کو نوازا ہے، اور ایسے نبی کی امت میں ہونے کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ بلکہ اگر کوئی سمجھیے رات بھر عبادت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ روزہ رہنے والے کو برا نہیں سمجھیں گے، اور روزہ نہیں رہنے والے کو برا سمجھنے والا کوئی مزاج بن رہا ہے تو یہ مزاج باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے شوشے ہمارے درمیان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ تک پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے نہیں معلوم، مگر مجھ سے ایسی چیزیں ہو رہی ہے، آ رہی ہے میرے سامنے، تو میں دیکھ کے حیران ہوں کہ ہم طالب علم کے زمانے سے لے کے اس دور تک کسی علماء حق سے ایسی بات نہیں سنے جو لوگ کر رہے ہیں۔ عجیب عجیب شوشے چھوڑ رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ نمازیں بھی بنا دی گئی ہے۔ تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، نوافل کی کثرت آپ کر سکتے ہیں، اس کی پابندی کسی فرض پہ لازم نہیں ہے، مگر اللہ کا قرب جو ملتا ہے وہ بھی نوافل کی کثرت سے ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا تقرب چاہتا ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہے، تو کثرت نوافل یعنی فرائض کے علاوہ اللہ کے قربت کے لیے کوئی کثرت نوافل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کثرت نوافل اس کے لیے مخصوص خاص کر 27 کی شب معراج کی راضی نوافل کثرت کرنا ایسا شرط نہیں ہے، بلکہ ہر رات مخصوص ہے۔ ہر رات وہ اللہ کی بارگاہ میں جب سب لوگ گداز بستروں پہ چلے جاتے ہیں، آرام اور فراش میں لگ جاتے ہیں، تب وہ اپنی راحتوں کو چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا کے قرب کی طلب کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ وہ مجاہدہ کرتا ہے اور کوششوں میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس کی کوشش کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو اپنے تقرب سے نواز دیتا ہے۔ پھر حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ تقرب اتنا بڑا مقام کثرت نوافل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے صرف شب معراج ہی کی رات کو منتخب کر لے کے یہ سمجھنا کہ دیکھو فلاں شخص سو رہا ہے، اہل علم ہے، وہ تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ یہ باطل نظریہ رکھنے والا۔ اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے آپ، آرام کا اختیار آپ کو ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزہ رکھنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ بولیے کیا ہے؟ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ رہے تو شاکر اور شکر کر رہے ہیں آپ، شاکرین بندوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ نظر عنایت یوں عام دنوں میں بھی ہے، اور جب آپ یہ نظریے راسخہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی الفت و محبت میں اللہ کے انعام کے شکر میں کرتے ہیں تو سمجھیے آپ بالکل بندگی میں ممتازیت حاصل کرتے ہیں، اور یہ عمل آپ کا بالکل راسخ عمل ہے۔ اگر آپ دوسروں کو تقابل کرتے ہوئے، دوسروں کو جو نا باطل سمجھ کے یا دوسروں کو مکروہ نظریات سے دیکھتے ہوئے اور دوسروں سے ٹیلی کرتے ہوئے اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مواقع ہو۔ یاد رکھیے ہر ایک کے بارے میں حسن ظن کی فکر اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی۔ اچھا ظن رکھنا ہے، ہر ایک کے بارے اچھی باتیں کرنا ہے، اچھی سوچ رکھنا ہے، برے خیالات اور بری باتوں سے کسی کو آپ تخاطب نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں غلط سوچ اپنے ارادت سے آپ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے ہم میں ایسی عادتیں آ رہی ہیں، یہ عادتیں غیر اسلامی، لاشعوری میں ہم سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اگر ہم بالکل استحکام کے ساتھ تھامتے ہیں تو اس اسوے رسول کے اندر ایسے نظریات کی کوئی جگہ، کوئی گنجائش نہیں جو ہم اس زمانے میں ہم اپنے ارد گرد اپنے احباب میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے احباب ہی ہوئے نا بھائی، ہمارے ایمان والے بھائی،
کچھ غلو کر رہے ہیں تو غلو کی گنجائش اسلام میں بولیے نہیں ہے. آپ کسی عمل کے لیے بھی غلو نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین یہی نظریہ ہے. زبردستی نہیں ہے دین میں کوئی چیز کی, کرنا سو کرنا, جو کرو بولے ادھر توجہ نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھنا ہے. اللہ کتنا غلو ہوگا ہمارا امت کا. صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھتے کرتے, ارے گھر کو پڑھتے رہے بابا, یہ نفل عبادت ہے. خاص کر حنفی مسلک میں جماعت نہیں ہے نوافل کی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں ہم کرتے, ضد کر کے کرتے. فتاوے, علماء کی باتیں, علماء کی نصیحتیں, علم سب دھرے کا دھرا, ہم تو یہ کرتے. اور کر کے جو اس پہ ان کے ساتھ نہیں دیتے ان سب کو عجیب عجیب ناموں سے جو ہے نا ان کا تشدد بنانے کی کوشش کرتے. بات ہنسی اس لیے آ رہی ہے, یہ کوسی عقل چل رہی ہے آخر ہماری امت کے درمیان. ہمارے بھائیوں میں کہاں سے نظریہ آ گیا بولیے؟ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ مکروہ عمل کر رہا ہے, کوئی مستحب عمل نہیں ہے, وہ انفرادی نماز ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو روایت ہے وہ روایت کریمہ ہم کو رہبری کر رہی ہے. تزکیہ کرو آپ کو یقیناً اس کی فضیلت میں آپ مسلمہ ہیں. آخر میں ساری عمر میں کم سے کم ایک مرتبہ بھی پڑھے تو فیوز سے نوازے جائیں گے. اس سے کوئی تردد نہیں, کوئی انکار نہیں. مگر عمل کیا ہے؟ انفرادی ہے, سیکھو. اب بہت دلاتے, ارے بھائی صاحب کیا باتیں کرتے آپ لوگ. کئی لوگوں کو معاملے دعا کرنے نہیں آتا تو کون کو سیکھو. بولے بابا فرض علم سیکھنا ہے نا. بچے کو دودھ پینا نہیں آتا تو اماں قصوروار ہے کیا؟ بھوک لگی تو دودھ پینا چاہیے, اگر نہیں پئیں گا تو بھوکا مر جائے گا. تو کوئی اگر بیمار ہو کے مرنا چاہ رہا تو اس کو ایمان دینا کسی کے بس میں ہے کیا؟ بھائی کمانا معلوم, بیوی بچے کر کے بچے پیدا کرنا معلوم, پوری زندگی جینا معلوم. یہ کڑوی دکھ رہی بات, مگر حقیقت غور کریے ذرا. اپنے کو لبانے والی, اپنے کو سمجھنے آنے والی لذتیں چاشنی کے معاملے کرنے کے لیے بہت صف اول میں آگے دوڑ رہی. اور جو تم پہ اللہ نے فرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فرائض میں جو آتی ہیں وہ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو قصور کس کا ہے بولیے؟ نماز کا کوئی علم نہیں سیکھتا ہے تو قصور کیا علماء کا ہے؟ اب اس کو گود میں لے کے چلنے کا راستہ تو نہیں بنایا جا سکتا. غفلت کا ساتھ تو کوئی نہیں دیتا, خود خدا بھی نہیں دیتا غافلوں کو. غافلوں کو ہدایت بھی نہیں ملتی. غفلت سے بیدار ہونا خود آپ کو فی نفسی کوشش کرنی ہے. تو آج کے دور میں دیکھنے میں آ رہا, عام دنوں میں فرائض نہیں پڑھتے, تہجد کا بھی اہتمام ہوتا. اور یاد رکھیے جو اعلان کرتے تہجد کا انتظام کیا گیا ہے, تشریف لائیے, یہ عمل کرنا فقہا کے نزدیک بالکل غلط ہے. یہ عمل, یہ دعوت دینے کا جو نظریہ ہے یہ ایک مکروہ عمل ہے. یہ یاد رکھیے, اس سے بچنا چاہیے. اجازت نہیں ہے کہ آپ اعلان کریں. اگر کوئی آئے, جمع ہو گئے مسجد میں لوگ, نماز پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی نا. اگر لوگ اتفاقاً پوری مسجد میں جتنے لوگ ہیں, شام کا وقت ہے, بھائی تہجد کوئی پڑھ لیں, جماعت بنا لیں گے, بنا لے سکتے آپ. یہ بولیے مستحب عمل ہے. کیا عمل ہے؟ یہ مستحب عمل ہے. مگر اعلان کر کے لوگوں کو دعوتاں دے کے بلا کے ہماری مسجد بھر گئی, وہ مسجد والوں کو دیکھو اہتمام نہیں کرے, یہ کیا مقابلہ چل رہا بھائی؟ ایسا مقابلہ کرنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ یہ چل رہا, تذکرے سننے میں آ رہے, ہماری مسجد میں اتنے لوگ آئے تھے, وہ مسجد میں کوئی صحیح انتظام نہیں ہوا. ارے استغفر اللہ, اللہ کی پناہ. یہ کیا دینی شعور ہے؟ یہ دینی نظریہ ہے؟ یہ دینداری اتنے سمٹ گئی کیا تبھی؟ اور خاص کر یہ اب یہ ہوتا ایسا کیونکہ یہ رات شب بیداری کی رات نہیں, جیسے لیلۃ البرات ہے, لیلۃ القدر ہے, اس میں اہتمام اللہ کے رسول نے خود عبادت کا کیا ہے, کثرت دعاؤں کا کیا ہے, اور ہم کو کرنا ہے. مگر معراج کی شب میں ایسا کوئی معاملہ بولیے نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو کرنے کے لیے برا عمل نہیں ہے, کرے, مگر دوسروں کو برا سمجھنا اس کا غلط ہے. کر رہا تو کرنے والا دوسروں کو برا سمجھنا کیا ہے بولیے غلط ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے, اس طرف توجہ دیجیے. یقیناً ہمارے آقا جو ہم کو ملے ہیں یہ بہت بڑا ہم پہ اللہ کا انعام ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پہ کرم ہے. اللہ کی کئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی وہ ایمان کی اور حبیب پاک علیہ السلام کے امت ہونے کی, کہ اس کا کوئی نعمت بدل
پوری کائنات میں ہم کو نہیں مل سکتا، پوری دنیا میں نہیں مل سکتا، کائنات میں نہیں ملتا یہاں تک. تو یہ بہت بڑا اب اس کے شکر میں آپ جو کر سکتے ہیں انفرادی عمل کیجیے، اس کے کسی نے نہ روکا. مگر کسی اور کو غلط سمجھ کے اگر کر رہے ہیں تو یہ نظریہ مکروہ ہے، غلط ہے، اس سے اجتناب کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یاد رکھیں. تو عزیز و بزرگوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ مسجد میں مختلف مقام کے لوگ آتے ہیں، تو اپنے مقام پہ اگر کوئی ایسے نظریے رکھنے والے دکھتے ہیں تو ان کو یہ پیغام دیجیے. یہ بہت نازک وقت ہے ہمارے پاس. اس وقت تو حالات ہمارے اپنے خطوں کے جو حالات گزر رہے ہیں، ان میں بیداری کی ضرورت ہے، ایکتا کی ضرورت ہے. اور ایسے نظریہ سے ایکتا پیدا ہوتی کیا؟ جو اسلام کا نظریہ نہیں ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے، جو اللہ کے رسول سے لے کے ہم تک جو دین پہنچا، جتنے مبلغین اسلام آئے، کسی مبلغ دین نے ایسا پیغام ہم تک نہیں دیا. یہ ہماری ارتقاء ہے. تو ہماری اس ارتقاء سے ہمیں بچنے کی چند ضرورت ہے. اگر ہم بچیں گے تو نجات پائیں گے اور ہماری امتوں، آنے والی نسلوں کا تحفظ ہوگا. ورنہ ایسے بہت ساری صورتیں بنا لی ہیں ہم، ایسے بہت سارے بیکار چیزیں جو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگ گئے ہیں. تو ایسے چیزیں چن کے نکال کے اپنے عملی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، الدین یسر، دین آسانی کا نام. دین کیا ہے بولیے؟ آسانی کا نام ہے. اور اس کو مشکل بنانا کہیں سے جائز نہیں. اور ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں ایسا عمل کئی دنوں سے چل رہا ہے، کئی زمانوں سے چل رہا ہے، کئی وقت سے چل رہا ہے. اور یہ سب کوشش باطل پرستوں کی رہی ہے. اور یاد رکھیے، دین تمہیں دل کو بھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ دین کو سمجھنے کے لیے دل کو قربان کرنے کا نام، اپنے آپ کی خود سپردگی کا نام دین ہے. دین تمہارے منشے مطابق چلنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنا منشا دین کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. کیا بات سمجھ آئی؟ اپنا نظریہ، اپنی سوچ کو دین کے مطابق ڈالنا ہے. تو دین کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا، رسول کا دیا ہوا، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے جو ہوتا ہوا ہم تک دین پہنچا، وہ دین راست. بات سمجھ آئی؟ اب یہ جو نئے جو شوشے آ رہے ہیں، ارے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. اور یاد رکھیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا کسی کو دعوت دے کے بلا کے بولنا. آپ کے محلے میں اگر کوئی بھی یہ اہل علم ہے، اس کو آپ احترام سے، احترام سے بلائیے، سنیے، سنائیے. یقیناً یہ سننا بالکل، کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیسے مقام سے نوازا، کیسے وقار سے نوازا، کیسے امتیازیت آپ کو عطا کی گئی. کیونکہ اللہ کی یہ کیا ہے بولیے؟ قدرت ہے. دل کا رسول فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہے ہم بعض نبیوں کو فوقیت عطا کرتے ہیں. تو محمد رسول اللہ کو اماموں کا امام، انبیاؤں کا امام بنا کر اور ساری انسانیت پہ فوقیت نمایاں کر کے مقام اقصیٰ پر بتا دیا کہ یہ، جیسا کہ آپ پچھلے جمعہ سن چکے ہیں، یہ جو ہے بندوں کی، انسانوں کی میراث تھی. اور پھر سدرۃ المنتہا میں حضرت جبریل نے جو عرض کر دیا کہ حضور میں آگے ایک لمحہ بھی بڑھا تو میرے پر جل کے خاکتر ہو جائیں گے. یہ ملکویت کی میراث تھی، کیونکہ ان سے بڑا کوئی ملک ہے، کوئی فرشتہ، کوئی ملک ہے؟ جبریل سید الملائکہ ہے، تو وہ عاجز ہو گئے. تو بتا دیا گیا کہ محمد رسول اللہ ملائکہ سے بھی بالا تر ہے. اللہ کی بات بالا تر ہے، اعلیٰ مقام ہے. آپ اسی لیے وہاں ان کی معراج ختم، وہاں پہ آپ کے وہ حسن کو، وہ جمال کو اللہ نے ظاہر کر کے بتا دیا کہ یہ سارے انبیاء پر، سارے رسولوں پر اور سارے ملائکہ پر آپ کو فوقیت دی گئی. اور وہاں سے جو بھی معاملہ رہا وہ خدا کی قدرت کا معاملہ ہے، خدا کے اختیار کا معاملہ ہے، اور علی کل شیء قدیر کا معاملہ ہے. اور اسی نے تو یہ نظام بنایا ہے. یہ رسول اللہ کو تمام انبیاء پہ بالا تر دکھانے کے لیے اپنے قریب بلا کر اپنے عطاؤں سے، اپنے زیارتوں سے نوازا. تو عزیزوں اور بزرگوں، اس کا شکر بجا لانا
یقیناً یہ وفا محمدی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما. مولا ہمیں شاکرین بندوں میں شامل فرما, متقین بندوں میں شامل فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. مولا اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, ہماری فہم و فکر کو مولا اپنا تابع بنا, اپنے حبیب پاک کا سچا متبع بنا. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت رضا کلمت طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین.